السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 ذی الحجہ اور بات کریں گے اسلامی تاریخ پر عالمگیر کا دور حکومت۔ اورنگزیب عالمگیر خاندان تیموریہ کے سب سے زیادہ عقلمند، بہادر، منصف مزاج اور ملکی اور حکومتی انتظام سنبھالنے کی ان میں بھرپور صلاحیت تھی۔ وہ 1068 ہجری میں تخت نشین ہوئے۔ اگلے سال تخت نشینی کے موقع پر لوگوں کے تمام ٹیکس معاف کر دیے اور 25 لاکھ روپے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کیے۔ 6,30,000 روپے کے تحفے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ روانہ کیے اور 1,60,000 روپے کی لاگت سے قلعے میں سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کروائی۔ جگہ جگہ غریبوں کے لنگر خانے کھلوائے۔ عالمگیر کی حکومت کراچی بندرگاہ سے لے کر آسام کی مشرقی حدود اور کوہ ہمالیہ سے لے کر بحر ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے ملکی انتظام کے تحت نشہ آور چیزوں، ناچ گانے اور خلاف شریعت کاموں پر پابندی لگائی۔ راستوں کو لوٹ مار کرنے والوں سے محفوظ کیا۔ 1,40,000 سالانہ محتاجوں کے لیے مقرر کیے۔ انہوں نے کسی مذہبی مقام کو گرانے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ ہر طبقہ مذہب کے لوگ خوشحال، امن و سکون سے رہتے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی رسموں کو ادا کرتے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کی بات کو غور سے سن کر فیصلہ فرماتے اور حق بات کے مقابلے میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور اب بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب کفار سے مٹبھیڑ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا اور اس کے بعد دیکھا کہ فرشتوں نے کفار کو آگے پیچھے سے مارنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے بہت سے کفار زمین پر گر پڑے۔ اور ایک فرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو، یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ 3 چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعا فرماتے، اے اللہ میں آپس کے اختلاف، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کے بازار جانے کی بھی کوئی دعا ہے۔ خواتین کو بلا ضرورت بازار نہیں جانا چاہیے۔ ضرورت شدیدہ میں جائیں گی جبکہ کوئی محرم ان کے پاس نہ ہو جو ان کو سامان لا کر دے سکے، تو کوشش کریں کہ بازار نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ پھر بھی اگر جانا پڑ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھے 4تھا کلمہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 1,00,000 گناہ ختم کر دیتے ہیں اور 1,00,000 درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان کیا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ کچھ خرچ کرنا ہے تو دنیا میں ہی کر لو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے، اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور آخرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، کیا بات ہے میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں ہنسے۔ اور ہم دوزخ کے حالات کو سننے کے باوجود ٹھٹے لگاتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائی ہے کہ دوزخ کیسی ہے، پھر بھی ہم کتنا ہنستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو سوچنے کے اور صحیح راستے پر سمجھ کر چلنے کے قابل بنا دے۔ اللہ ہم کو تقوی والا بنا دے، خشیت والا بنا دے کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈریں۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ درخت پھل لے آئیں تو انہیں کھاؤ، یعنی موسمی پھلوں کا استعمال صحت کے لیے بے حد مفید ہے، بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے، لہٰذا اگر گنجائش ہو تو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی، غریب اور مسکین سے قریب، اپنے سے کمتر مالدار کی طرف، مال دولت میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھنا نہ کہ اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف، صلہ رحمی کرنا اگرچہ وہ منہ موڑے، کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا، حق بات کہنا اگرچہ سامنے والے کو کڑوی معلوم ہو، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا،
یہ سب چیزیں عرش کے نیچے خزانہ ہے اس میں ہیں۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 10 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔